اور میں نے مسجد میں نماز پڑھ لی، اس وقت میری عمر 14-15 سال ہوگی، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے ایک کلپ سنا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ بلال صاحب چائنا سے۔ بلال صاحب بالکل یہ عمل جو ہے کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے انسان کو، کیونکہ نماز کے ساتھ مذاق ہے نا یہ، تو کافر کا فتویٰ تو کسی پہ نہیں لگایا جا سکتا اتنے آرام سے، لیکن بہرحال یہ عمل بہت برا عمل ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ اس صورت میں انسان ایمان کی تجدید کرے، نکاح کی بھی بہتر ہے۔ اگر آپ تو 15 سال کے تھے، نکاح نہیں ہوا ہوگا آپ کا، احتیاط اسی میں ہے۔ تو کفر کا فتویٰ تو نہیں لگایا جا سکتا کسی شخص کے بارے میں کہ اس نے بلا وضو نماز پڑھی ہے تو یہ کافر ہو گیا، لیکن یہ عمل بہرحال بہت خطرناک ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، یہ نماز کے ساتھ چونکہ مذاق ہے، اس لیے بعض حضرات نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے، لیکن بہرحال آپ نے توبہ کر لی تو اب انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سچی توبہ کریں اور آئندہ یہ حرکت نہ کریں۔ ویسے بھی نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، آپ کو رشتہ دار نہ بھی لے کے جاتے تو بھی آپ پر لازم تھا کہ آپ غسل کریں اور غسل کر کے نماز پڑھیں، اور شرعی احکام میں شرم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں پہ غسل فرض ہوتا ہے، ان کو نہاتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو بھائی شرم تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آنی چاہیے نا، شرم تو اس پہ آنی چاہیے کہ اللہ نے نماز فرض کی ہے اور آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، تو جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اس کو شرم آ رہی ہے، جو نافرمانی کر رہا ہے اس کو شرم نہیں آ رہی ہے، عجیب بات ہے۔ ڈاکٹر سے علاج نہ کرانا کیا توکل کے خلاف ہے؟ میں نے آپ کے بیان میں سنا تھا کہ اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا بدعت کی ایک قسم ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور علاج نہیں کراتا اور ایسے ہی گھر پر علاج کر رہا ہے تو کیا یہ بھی بدعت میں شامل ہے؟ دیکھیں، اسباب اختیار نہ کرنا اور پھر اللہ پہ توکل کرنا یہ توکل نہیں ہے بلکہ جہالت ہے۔ اس بارے میں صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ میں اونٹ کو رسی سے باندھوں یا اللہ پر اعتماد اور توکل کروں، ایسے ہی چھوڑ دوں اس کو؟ آپ نے فرمایا، شد عقالہ وتوکل علی اللہ، اونٹ کو رسی سے باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن خوب سمجھ لیں اسباب سے کون سا سبب مراد ہے۔ اسباب کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جن پر یقیناً نتیجہ مرتب ہوتا ہے 100%، جیسے شدید پیاس میں جب آپ پانی پیئیں گے تو پانی پینا سبب ہے پیاس بجھانے کا، لازمی آپ کی پیاس بجھے گی، اللہ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نتیجہ لازمی مرتب کرتے ہیں۔ آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، یہ اللہ کی عادت ہے کہ جو بھی کھانا کھاتا ہے پیٹ بھرتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ آپ آگ میں چھلانگ لگائیں گے، جلیں گے تو آگ جلانے کا سبب ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن پر نتیجہ لازمی مرتب ہوتا ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے ایسے اسباب اختیار نہیں کیے، اسی طرح اونٹ کو رسی سے باندھنا، اونٹ جب رسی سے نہیں باندھا جاتا تو غالب گمان ہوتا ہے غائب ہو جائے گا، وہ اونٹ غائب ہو جائے گا۔ آپ کراچی میں رات کو دکان پہ تالا لگا کے نہیں سوئیں گے تو دکان غائب ہو جائے گی آپ کی سامان سمیت۔ تو اسی طرح جو مشہور لوگ ہوتے ہیں، جب بھی ملکی حالات خراب ہوتے ہیں ان کو ہدف بنایا جاتا ہے، وہ اگر گارڈ نہیں رکھیں گے، حفاظت کا انتظام نہیں کریں گے، اس بات کا پورا امکان ہے کہ ان کو گناہ ملے گا، کیونکہ یہ وہ اسباب ہیں جن پر نتیجہ عام طور پہ مرتب ہوتا ہے۔ لہذا علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھوکا تھا اور اس نے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، اللہ کھلائے گا، میں خود روٹی کمانے کی فکر نہیں کرتا، اور اسی بھوک سے وہ مر گیا تو خودکشی کا گناہ ہوگا، توکل کا ثواب نہیں ملے گا اس کو۔ اللہ کہے گا کہ میں تو تجھے پتا ہے کہ میں روٹی کے بغیر پیٹ ہی نہیں بھرتا، تو روٹی کیوں نہیں کمائی تو نے، اسباب کیوں نہیں اختیار کیے؟ تو یہ وہ اسباب ہیں جن کا اختیار کرنا فرض ہے۔ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جن پر کبھی نتیجہ مرتب ہوتا ہے، یعنی عام طور پہ تو نتیجہ مرتب ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا، جیسے علاج ہے۔ ہم جب علاج کراتے ہیں تو عام طور پر شفا مل جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ وہی علاج موت کا ذریعہ بن جاتا ہے، سبب بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے علاج نہیں کرانے والے کو شفا مل جاتی ہے، کرانے والا مر جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے جو اسباب ہیں جن پر عام طور پہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا فرض نہیں ہے، لیکن سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سنت ہے کہ آپ علاج کراتے تھے۔
تو اس لیے علاج اگر کوئی شخص نہیں کراتا اور مر جاتا ہے تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایک خلاف سنت کام ہوگا، قابل ملامت ہوگا کہ اللہ کے بندے جب تجھے ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ اس کا علاج ہے، ڈاکٹروں کے پاس یہ بیماری ہے اور اس کی میڈیسن آ چکی ہے، تو نالائق تو علاج کیوں نہیں کراتا؟ تو ایسا شخص بہرحال قابل ملامت ہے، اور شدید قابل ملامت ہے کہ وہ توکل کا سہارا لے کے علاج سے جان کیوں چھڑا رہا ہے۔ خوب سمجھ لیں۔ لیکن علاج کی بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مریض ہے نا اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ یار مجھے یقین نہیں ہے کہ اس سے میرا علاج ہوگا، یا اس کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ علاج کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ علاج کراتے ہیں ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے، 4 چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اگر اس نوعیت کا علاج ہے تو اس میں پھر اگر کوئی اللہ پہ توکل کرتا ہے اور کہتا ہے میں علاج نہیں کراؤں گا اور اسی طرح اللہ نے چاہا تو اللہ مجھے ٹھیک کر دے گا، تو پھر یہ ہر آدمی کے لیے تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، لیکن جن کا اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہے اور گہرا توکل ہے اللہ پر، ان کے لیے یہ عمل جائز ہے۔ تو ایسے بہت سارے بزرگان دین دنیا میں گزرے ہیں، آج بھی موجود ہیں، جب بیمار ہوتے تھے تو وہ علاج نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ بس ٹھیک کر دے گا، اور وہ ٹھیک ہو بھی جاتے تھے۔ ایسے ہمارے اکابر بھی گزرے ہیں کہ لمبے عرصے تک بستر پہ پڑے رہے، لوگوں نے بہت کوشش کی ان کا علاج کیا جائے، انہوں نے کہا نہیں بھائی اللہ ٹھیک کرے گا، اور وہ طویل عرصے کے بعد اس بیماری سے نکلے اور ایسا ٹھیک ہوئے کہ پھر جلدی بیمار بھی نہیں ہوتے وہ۔ لیکن یہ چیز ہر آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے، عام لوگوں کو نارمل طریقے سے ہی چلنا چاہیے۔ جو بیماری ہو رہی ہے تو تمیز سے، جیسے ساری دنیا کلینک میں جا رہی ہے، ڈاکٹر حکیم کے پاس جا رہی ہے، تو تمیز سے جیسے سب چل رہے ہیں آپ بھی چلیں، کیونکہ آپ پھر رشتہ داروں پہ بوجھ بنیں گے، سوسائٹی پہ بوجھ بنیں گے، اور پھر اگر بالفرض ٹھیک نہ ہوئے اور کوئی معذوری پیدا ہو گئی تو پھر آپ کے دل میں وسوسے آئیں گے کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا اور اللہ نے مجھے ٹھیک ہی نہیں کیا۔ تو جو کامل درجے کے متوکلین ہوتے ہیں نا، پھر ان کے دل میں وسوسے نہیں آتے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت جب کھانا نہیں ملتا تھا تو آپ صبر کرتے تھے، آپ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ میں نے اللہ پہ اعتماد کیا اور دیکھو اللہ تو مجھے کھلا ہی نہیں رہا، بلکہ آپ صبر کرتے تھے، کوئی بات نہیں بھائی، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں، کبھی پیٹ بھرے گا تو شکر کریں گے، جب خالی رکھے گا تو صبر کا ثواب لیں گے۔ تو یہ توکل ہر ایک میں نہیں ہوتا، اس لیے علاج کی وہ قسم جس پہ یقینی شفا ہو اور علاج نہ کرنے کی صورت میں یقینی موت ہو، اس قسم کا تو اختیار کرنا واجب کے درجے میں ہی ہونا چاہیے، لازمی ہونا چاہیے۔ وہ تو توکل کے یعنی اس میں توکل کا سہارا لینا ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہے، کسی کو خون بہ رہا ہے تو ہاسپٹل جائے بھائی، وہ تاکہ ڈاکٹر خون روکیں اس کا، ورنہ مرے گا۔ لیکن بعض علاج کی قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مبتلا ہوتا ہے نا، جو بیمار ہے، اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے مختلف ڈاکٹروں کی، مختلف حکیموں کی رائے لے کر کہ اس میں علاج کرانے سے فائدے کی امید تو ہے لیکن کوئی زیادہ امکان نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی توکل کرتا ہے تو پھر اس میں توکل کی بھی گنجائش ہے، جائز ہوگا توکل پہ انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، لیکن یہ توکل ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ کامل لوگوں کے لیے۔ عام مسلمان کو تمیز سے، نارمل طریقے سے جیسے سب چل رہے ہیں اسی طرح چلنا چاہیے، زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اور میں اب یہ ٹاپک کو کمپلیٹ کر دوں کہ علاج اسباب کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن پر اکثر نتیجہ مرتب ہی نہیں ہوتا ہے، اتفاق سے کبھی ہو گیا، جیسے تعویذ وغیرہ ہے، رقیہ ہے۔ تو رقیہ میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی وہ کبھی ہو گیا کبھی نہیں بھی ہوا، تو یہ والی قسم اگر کوئی اختیار نہ بھی کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں توکل کرنے پر ثواب ملے گا۔ لیکن جو سنت رقیہ ہے اس کا بہرحال اہتمام کر لینا چاہیے، اس میں سنت پوری کرنے کا ثواب ملے گا۔ سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے، اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے، اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس، سورج ڈھلکنے کے وقت، الی غسق اللیل، اور راتوں کے اندھیروں میں۔ تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں، مغرب اور عشاء، یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں، لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے۔ اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت، جب بالکل کیا ہو جاتا ہے اندھیرا۔ آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر، اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے۔
مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا، غروب ہو گیا، لیکن ابھی روشنی ہے، اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو؟ تبدیلی، چینجنگ. آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں، اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے، ابھی دن طلوع ہونے والا ہے. پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا، بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا، بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے دو نمازوں کا ذکر کر دیا، ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتد بھی ہوتا ہے، گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں، معتد بھی قابل ذکر دلوک، وہ ایک عصر میں ہوتا ہے، ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو، کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں، اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں، 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا، سورج کا ڈھلکنا، تو معتد بھی ڈھلکنا، قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے، ایک عصر کے وقت. کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے، اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت، تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین. یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں، ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے. یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں، اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. معتد بھی، دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا، ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت، واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسا تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا، تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان، وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ، آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے. میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے، اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی، تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے، درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ، آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے. اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی. تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے، آپ نے تو چائے بولا تھا. تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی. تبھی قرآن و حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں، اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے، نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار، تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں، میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو، اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا، نبی نے بھی تو کلام کیا ہے. تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے، تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا.
پہلی دفعہ جب ڈھلکنا، اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا، یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو، اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں، تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں، لیکن کیا کریں، سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی، پہلے میں مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا. جب کسی حکم کا مدار کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا، تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھائی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھائی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں، اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے، تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں، بڑا مزہ آ رہا ہے، آدمی کو یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی، اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا، وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا؟ بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا، اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے، لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار، تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی، بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے. اب سفر ہوگا تو چھوڑ دو، ٹینشن ہے یا نہیں وہ 2 پڑھا کرو. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہو نا آدمی، تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں. اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہو پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول، اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے ہیں نماز، وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا، جدت آتی ہے، وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسے ہی تبدیل ہوتا ہے نا، ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں. تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے. تو ٹائم جو ہے نا، اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے، اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے، لیکن دلوک شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور وقرآن الفجر، فجر والا ٹائم، یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے. تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے. اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے، حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو نہیں، لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی، اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. آگے تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا، اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے؟ اوقات کی تبدیلی. جیسے
2 رکعتوں کا سبب سفر ہے، حالانکہ اصل میں نہیں ہے، اصل میں تو کچھ اور ہے، لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا سفر کو. تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ وقت میں بڑی تبدیلی. تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے ہیں جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے، اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم. صرف فجر ہی کا ٹائم ہو، ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہے، عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہے، مغرب میں الگ. انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو، نہ ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے، اسے عشاء بھی چاہیے، لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے. اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے، لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے. اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے، ہر وقت نہیں چاہیے. شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے. اور کیسے سمجھائیں میرے بھائی، میرے پاس اس کے علاوہ. تبھی تو 5 نمازیں ہیں، تو 2 نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اوقات 5 ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے، تو 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز؟ باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا، اس پہ وہ آ جائیں گے. تو میرے بھائی، تو یہ اسلام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جب وقت میں بڑی تبدیلی ہوگی تو تمہیں اللہ کی نعمت کو واقعی ہوتا بھی ہے. آپ رات کو سو جاؤ ٹائم پہ، صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے نا، نیند پوری ہوتی ہے، خدا کی قسم دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہونا تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں صبح کے ٹائم کو دیکھ کے کہ میرے رب نے مجھے رات کو سلا دیا اور بالآخر اب سورج دوبارہ سے نکل کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ہے. دل چاہتا ہے اللہ کو راضی کروں، اٹھوں، میں اللہ کے سامنے جاؤں. ہم تو پوستیوں کی طرح، میجورٹی تو سوری ہوتی ہے نا، اٹھتی 12 بجے کم وقت، اس کو کیا پتا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. شاعر نے کہا تھا، اگلا مصرع بھول گیا کیونکہ نبی میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا 9th کلاس میں اردو ادب میں. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے تور. واہ واہ، اب یاد آ گیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ اردو برباد ہو رہی ہے. شاعر نے کہا ہے ارینی، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کہا تھا نا ارینی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو گوئے اوجے تور، تور کے پہلو سے جو آواز آئی تھی نا ارینی، تو وہ والا منظر، وہ روحانی منظر ہوتا ہے وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. یعنی ستاروں کی چھاؤں کے بعد جب صبح پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کوہ طور والا منظر، روحانی منظر پیدا ہوتا ہے جب کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی ارینی کی آواز آئی تھی. یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے، کوئی میرے پہ توہین کا فتویٰ نہ لگا دینا بھائی. تو فتوے مارکیٹ میں توہین کے آج کل بہت ہلکے چل رہے ہیں. تو ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں. تو یہ 5 نمازیں اللہ نے کیا کر دی میرے بھائی؟ بولو. اصل تو عبادت اسلام میں ہے ہی نماز. اصل کیا ہے؟ 5 ٹائم دن میں. تو ابھی علماء کہتے ہیں معاف ہی نہیں ہوتی ہے کبھی، موت تک چلتی رہتی ہے، کیونکہ ٹائم آتا رہتا ہے نا. ٹائم آئے گا تو نماز لازم ہوتی رہے گی، یا تو ٹائم روک لو. ہم جب گئے تھے وہاں ناروے میں تھے نا، تو بہت لمبی رات تھی، تو وہاں ٹائم رکا ہوا تھا رات کا. تو مغرب اور عشاء اور فجر میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہوتا تھا. فجر 8:45 بجے ہو رہی تھی صبح، اور عشاء میرا خیال ہے 4:30-5 بجے. تو چونکہ ٹائم رکا ہوا تھا نا، مغرب کے بعد عشاء کا وقت، فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا، عشاء کا وقت، عشاء کے بعد فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا، تو ٹائم رک گیا تو نماز بھی کیا ہو گئی؟ رک گئی. ٹھیک ہے، دیر سے پڑھو. تو کیونکہ ٹائم چینج ہوگا تو حکم اللہ کا نماز کا آپ کی طرف متوجہ. ہاں، جن علاقوں میں 6 مہینے 3 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں ہے، وہاں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پھر حدیث میں کچھ اور ہے، وہ پھر ابھی مسئلہ بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں دلوک شمس ہو رہا ہے، سورج نکلتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر غروب ہو جاتا ہے، تو وہاں پھر نمازیں کس طرح ہی پڑھی جائیں گی؟ ٹائم کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ دیا. تو اسی طرح جو اصل تو میرا کہ اسلام نے اللہ کے حق میں بیان کیا اور ایسے خاندانی طریقے سے بیان کیا ہے نا کہ دنیا میں کسی کے پاس خدا کے حقوق پر بھی ایسا پیغام بولے نہیں. اس نے بتایا کہ 5 قسم کی عبادتیں، 5 قسم کے کام ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں پر فرض ہیں خالصتاً. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نمبر 1 نماز. آپ مجھے بتاؤ، نماز جیسی عبادت آپ کو دنیا میں کسی مذہب میں نظر آتی ہے کیا؟ جس میں آپ دانت صاف کریں، لباس کو پاک کریں،
ٹائمنگ بھی کتنی بہترین، صبح صبح آپ اٹھیں، جس بہانے مسلمان کو صبح اٹھنا پڑتا ہے، میڈیکلی دیکھا جائے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر؟ نماز کا ٹائم ایسا رکھا ہے جو میڈیکلی انسان کی صحت سے میچ، بولو نا، کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے، بلکہ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یار سب سے بہترین ٹائم صبح اٹھنے کا کون سا ہے؟ صبح کا، اور تہجد میں اٹھے تو اور اچھا ہے۔ اسلام نے اگر رات کو 2 بجے یا 2:30 بجے نماز رکھی ہوتی، بہت سے ڈاکٹروں کو اشکال ہو سکتا تھا، بھئی یہ ٹائم ایسا رکھا ہے تو گہری نیند کا ٹائم ہے، تو صحتیں برباد اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو۔ ٹائم ایسا رکھا گیا ہے جو ہماری نیچر اور فطرت سے میچ کرتا ہے، طریقہ ایسا رکھا گیا ہے، وضو کرو، دانت صاف کرو، طہارت حاصل کرو، یہ غسل، تو یہ تمام جو پورا پروسیس ہے، اس سے بہتر پروسیس عبادت کا کوئی لا سکتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ دوسرا حکم دیا نماز کے بعد زکوٰۃ کا، ہے یہ مخلوق کے لیے، لیکن اس کو حق کس کا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کا۔ یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی اور اسی قوم میں غریبوں پہ تقسیم کر دی جائے گی۔ اتنا بہترین نظام زکوٰۃ کا رکھا۔ ٹیکس کا نظام اور زکوٰۃ کو ذرا آپ کمپیئر کریں، ٹیکس ہر چیز پہ گورنمنٹ لیتی ہے، اللہ میاں جو ہم سے زکوٰۃ کے نام پہ ٹیکس لیتے ہیں، نہ غریبوں سے تو ہے ہی نہیں، غریبوں سے وہ ٹیکس بولو نہیں لیا، درمیانے طبقے سے بھی نہیں ہے۔ 3 قسم کے طبقے ہیں اسلام میں، ایک مالدار جن سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، دوسرا غریب جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، تیسرا درمیانی طبقہ کہ نہ لی جائے گی اور نہ ان کو دی جائے گی، نہ یہ غریبوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ زکوٰۃ لے لے، اور نہ اتنے مالدار ہیں کہ ان سے زکوٰۃ لی جائے۔ پھر جن مالداروں سے لی جاتی ہے اس میں کتنی آسانی رکھ دی، اس مال میں لی جاتی ہے جو بڑھنے والے اموال ہیں، آپ کے استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ، کیونکہ گاڑی ایسے نہیں ہے 1 سے 2 ہو جائے گی، گھر ایسا نہیں ہے آپ رہ رہے ہیں تو 1 سے 2 ہو جائے گی، تجارتی مال پہ جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، جو چیزیں بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہیں وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، تو اللہ نے کہا ان میں گروتھ ہے، لہذا ان میں سال میں صرف ایک دفعہ 2.5% تم نے میرا حق مجھے دینا ہے، اور دینا کس کو ہے؟ غریبوں پہ خرچ کر دینا۔ تو آپ بتاؤ اس سے زیادہ بہترین کوئی نظام مالیات کا نظام ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اللہ نے کیا حکم دیا؟ صوم رمضان۔ پہلا جو تھا وہ تو توحید ہے، جو 5 ارکان میں سے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کیونکہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جو کہے کہ آپ ہماری اسٹیٹ میں رہ کے 2 ریاستوں کے قائم ہیں۔ تو پہلی تو ابتدائی توحید سے ہوتی ہے نا کہ جب ایک ہے تو خدا کیا ہے؟ بس ایک ہی ہے، اسی کی مان کے چلنا ہے۔ چوتھا حکم اسلام نے دیا ہے رمضان کا۔ چوتھا حکم کیا دیا ہے؟ رمضان، جس کے استقبال پر آج میں نے بیان کرنا تھا، لیکن میرے بیانات میں ہمیشہ تمہید لمبی ہوتی ہے اور ٹاپک پر بات کم ہوتی ہے، کیونکہ اس تمہید کے بغیر میں اگر ٹاپک پر بات کروں گا نا تو وہ 5 منٹ کی بات بھی کوئی 5 گھنٹے میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب تمہید لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ 5 منٹ کی بات بھی انشاءاللہ 5 منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو انہی میں سے اللہ میاں نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ میرے جو مجھے مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو میں چلا رہا ہوں، اس کائنات کا بنانے والا میں ہوں، تو یہ خالی پیلی کے دعوے میں قبول نہیں کروں گا، کچھ کر کے دکھانا پڑے گا جس سے پتا چلے گا کہ واقعی تم مجھے مانتے ہو۔ آپ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کریں تو فری پھوکٹ کے دعوے آج کل چلتے ہیں۔ آپ بیگم سے کہیں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ بیگم، میں بس مفتی طارق مسعود کے اتنی دفعہ بیان سن چکا ہوں، پھر بھی مجھے کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ بار بار آپ یہ دعویٰ کرو، وہ کہے چلے جی آپ مجھے آج پیزا کھلا دیں، چلیں آج باہر ہوٹل پہ چلتے ہیں، آپ کہیں پیسے نہیں ہیں، یہ ٹینشن، ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ روزانہ یہ دعوے کرتے ہو، لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے روکڑا آپ کی جیب سے کبھی بھی نہیں نکلتا۔ تو ایک دن غصے میں آ جائے گی نا کہ کچھ اور بول دیا کرو، یہ محبت کے دعوے یہی ہوگا نا، یہ دعوے شاوے نہ کیا کرو۔ تو غیر مسلم بھی خدا کو مانتے ہیں، بہت سارے لوگ خدا ہے، بنایا ہے، کیا کریں بنایا ہے، کہتے ہیں میں کچھ نہیں کروں، کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے۔
تو اللہ کہتے ہیں ایسے ماننے کو میں مانتا نہیں، لہذا اللہ نے 5 ٹائم نماز رکھ دی، وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ اللہ میاں نے زکوٰۃ رکھ دی سال میں 1 دفعہ، اللہ میاں نے رمضان کے بولو روزے رکھے، کہ یہ ثبوت دینے کے لیے نا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں۔ آپ کو 1 مہینہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ اس میں یہ چھوٹ رکھ دی کہ بیمار اور مسافر اس سے کیا ہیں، مستثنی، یہ بھی نیچرل ہے، ورنہ بیماروں کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے رمضان کا روزہ، کتنی بڑی ٹینشن بن جاتی ہے۔ تو وہ دو کو کیا کر دیا کہ خارج کر دیا، آسان رکھا اس کو۔ لیکن خوب سمجھ لیں اللہ کے احکام آسان تو ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا آپ کو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یار چلو وضو کے لیے پانی جب ہے ہی نہیں تو تیمم میں 2 دفعہ ہاتھ ہی مٹی میں مارنا ہے، چھوڑو ایسے ہی نماز پڑھ لو۔ آپ کچھ بھی کریں گے ایسے نماز آپ کی قبول نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یار چلو چھوڑ دو، آج چھوڑنے کا آپشن بھی نہیں، یعنی یہ تو کر دیا سفر میں 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ، لیکن چھوڑنے کا آپشن نہیں رکھا۔ چھوڑنے کے تو یہ میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہو تو نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ طریقہ بدل دیا کہ گھوڑے پہ سوار ہو تو وہی سواری پہ پڑھ لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے احکام میں آسانی ہے جتنی اللہ نے ڈال دی، اس کے بعد نو کا آپشن آپ کے پاس نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے مسافروں کو چھوٹ دے دی ہے، بیماروں کو چھوٹ دے دی ہے، اس سے خود یہ نتیجہ نکالنے لگتے ہیں اس کا مطلب اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کوئی ٹینشن ہو تو چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ نا 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 نا، سفر اور بیماری کے علاوہ اب چھوڑنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں۔ شدید ترین گرمی ہے، نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ مزدور ہیں، آپ نے دوپہر گرمی میں کنواں کھودنا ہے تو بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اس عذر کو عذر مانا نہیں گیا ہے۔ لوگ اکثر ہم سے پوچھتے، گرمی کے روزوں میں خاص طور پہ زیادہ پوچھا کرتے تھے کہ ایک مزدور دوپہر کو کدال چلاتا ہے، کنواں کھودتا ہے، وہ تو ناممکن ہے کہ رکھے وہ روزہ، وہ تو مر جائے گا پیاس سے۔ میں اس سے کہتا تھا بھائی یہ چونکہ میرا مذہب میں بنائے با دین تو ہے نہیں، ہوتا تو اسمبلیوں میں تو قانون ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ تھوڑی پبلک کو ٹینشن ہو رہی ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئیں، انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ایک ایسے الفاظ بولے جس سے زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، زہار جسے کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا، طلاق ہو گئی ہے، بیوی حرام ہو گئی ہے نا۔ تو وہ عورت اللہ سے دعائیں مانگتی رہی، دعائیں مانگتی رہی، دعائیں مانگتی رہی، آسمان سے وحی نازل ہوئی کہ ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے کفارہ دے دیں گے تو نکاح ان کا باقی ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں کہا میں مشورہ کر کے قانون چینج کر دیتا ہوں، تمہاری ٹینشن مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو میں صحابہ کو بلاتا ہوں، ایسا کرتے ہیں ہم کچھ اس پہ غور و فکر کر کے سوسائٹی کے حساب سے اس کو ذرا طلاق کے حکام میں کچھ چینجنگ لے آیا۔ نا 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 نا، اللہ میاں نہیں چینج کر دیا تو ہو گیا، خود سے نہیں ہوتا۔ تو خوب سمجھ لیں مفتی کا کام لوگوں کو اللہ کا قانون بتانا ہے، سوسائٹی کے حساب سے چینج کر کے اس کو ایسا بنا دینا کہ اس میں سوسائٹی اس کو قبول کر لے۔ یہ مولانا صاحب کے بولے نا، یہ نہیں بس نہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا 3 طلاقیں دے کے بہت پوچھ رہے تھے کوئی گنجائش نہیں، بھائی ہمیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں، بھائی ہمارا تو ہم تو پیغام پہنچا دیں گے، اللہ میاں نے جب آپشن رکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ابھی اللہ میاں سے جا کے لڑ لینا قیامت کے دن۔ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسلام نے نا روزہ چھوڑنے کا آپشن بیمار اور مریض کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا۔ اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مزدور بیچارہ کیا کرے، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اسلامی قانون میں یہ ملتا ہے کہ مزدور اگر صحت مند ہے، سفر میں نہیں ہے، تو ملازمت تو سب کی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے نا، کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جاب کرے گا، کوئی جناب گڑھا کھودے گا۔ تو اب ایسا کوئی اسلام نے معیار نہیں رکھا کہ جس کو 1 گھنٹہ مزدوری کرنی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جس کو 2 گھنٹے کرنی ہے یا آدھے گھنٹے کرنی ہے وہ نہیں، ایسا ہی کچھ نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ روزہ وہ رکھے، اور اگر حالت غیر ہو جائے روزہ رکھ کے، ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو پھر توڑنے کی اجازت ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہو، کیونکہ جیسے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ایسے ہی بیماری کے خوف میں آپ کو روزہ توڑنے کی بھی بولے نا بھائی اجازت۔ جیسے شوگر کے پیشنٹ نے روزہ رکھ لیا، بعد میں دیکھا شوگر بہت ڈاؤن ہو رہی ہے، حالت خراب ہو رہی ہے،
تو روزہ وہ توڑ سکتا ہے. تو اب یہ شوگر کے ساتھ خاص نہیں ہے. مزدور کو اگر یہ خطرہ ہو گیا کہ مجھے پیاس اور اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نخواستہ مر جاؤں گا یا میرے شوگر لیول ڈاؤن ہوگا جس سے کوئی بھی بیماری ہونے کا خطرہ ہے, تو جب اس کا یہ خیال ہو اور غالب گمان ہو کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسی کنڈیشن میں اسلام اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں جو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں نا, روزانہ روزہ رکھیں گے اور روزانہ حالت غیر ہونے پر روزہ توڑیں گے, کیونکہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے, توڑنے کی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ. ہمارے غامدی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں مقصد غامدی صاحب پہ رد کرنا نہیں ہے, مقصد یہ کہ اس قسم کے بھی اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو یہ قانون کو آپ اسلام کے چینج نہیں کر سکتے, جیسا ہے ویسا ہی رہنے دینا پڑے گا آپ کو. تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے, جاب کی وجہ سے, پڑھائی کی وجہ سے, پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے, اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے, توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں, کہ اللہ میاں نے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا, یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے, کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہو سکتا. ایک دور تک ہم سنتے رہے, میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سنا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں نا کچھ کھانا چاہیے, ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. مجھے شروع سے یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تھی, یہ نیچر کے خلاف ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, میرا پیٹ خراب ہے, انہوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں دھونے والے, پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں, 2 یا 3 جتنے افورڈ کر سکیں, پھر تھوڑا کھائیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس اسٹائل میں دیکھا ہے, کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا, جو اللہ کے پیغمبر تھے. آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا. وہاں تو 2 کھانے ملتے, ناشتہ بھی نہیں ملتا ہمیں. بک رہتا ہوں عشیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں, اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے. یہ 2 ٹائم تھے کھانے کے. ناشتے کا لفظ عربی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا, حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے. فطور جو آج عربی میں ہے یہ جدید عربی میں ہے, فطور ناشتے کو کہتے ہیں. قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولیں نہیں. بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات بتاؤں, انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈکشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا. یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تھا ہی نہیں, یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے. چائے بھی, سگریٹ بھی, گٹکے بھی, پان بھی, یہ ساری چیزیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں. ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا, پاک تھا. وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہوگا. تو چائے پیئے نہ, میں بھی پیتا ہوں, میں یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ, پیئے نہ پیئے وہ آپ کا ہیڈیک ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہیں, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا. 2 ٹائم کا کھانا ہے. اب سنا ہے ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائم کھایا کرو, تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے 2 ٹائم. واللہ عالم, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں آپ. تو اب آپ کو پتا ہے مسلم فاسٹنگ کے نام پہ بڑی تحریک چل رہی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے. 16 گھنٹے کی فاسٹنگ, خاص طور پر جن کے ویٹ زیادہ ہیں. زیادہ تر تو کے ویٹ کیا ہیں, زیادہ ہی ہے نا میرا خیال. میں نے بہت کم لوگ دیکھے کولیسٹرول کی کمی ہو جن میں, ایسے بہت دیکھے. اچھا آپ جتنے لوگ مر رہے ہیں, مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو ان سے پوچھیے گا کوئی ایک بندہ دکھائیں ہسپتال میں جو خوراک کی کمی سے مر رہا ہو. کوئی ہے ایسا بندہ؟ کتنی مہنگائی ہو جائے, کتنی غربت ہو جائے, ڈالر کتنا ہی اوپر چلا جائے, پھر بھی بھوک سے مرنے والوں کا ریشو ہمارے سوسائٹی میں کم ہے, کھا کے مرنے والوں کا ریشو. تو ہمیں جو حکم دیا ہے نا اس میں روحانی قوت بعد میں ہے, ہمارے جسم اور باڈی کا فائدہ پہلے. علماء ایک زبردست بات کہتے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ پیسہ ہے, باڈی کی زکوٰۃ کیا ہے, بولیں روزہ. جیسے مال کی زکوٰۃ دینے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہے جو آپ کے مال سے نکل جاتا ہے, تو اسی طرح باڈی کی زکوٰۃ سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے, روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے.
یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے. اور اس میں یہ تو جسمانی فائدہ ہے, روحانی فائدہ کیا ہے یہ بہت اہم ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون, اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو. دیکھیں آج کامیابی اسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں. یہ بہت بڑی بھول ہے. جن لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں اور بالآخر وہ خودکشی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوئی وہ 4 خواہشیں پیدا کر کے ختم ہوتی ہے. پھر وہ 4 خواہشیں پوری ہوئی تو ایسا نہیں کہ اطمینان ہو جائے, وہ 4000 خواہشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے, ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش. تو پھر ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہو اور آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یورپ میں آپ جائیں, جس ملک میں سب سے کم ٹینشن ہے وہیں ٹینشن کا ریشو سب سے زیادہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. آپ کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائیں نا تو اس سے ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ میں مزید خواہشات جنم لیتی ہیں اور آپ کے اندر جو ریزسٹنٹ پاور ہے نا خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی, اپنی منمانی زندگی کے خلاف چلنے کی, وہ صلاحیت آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. روزہ آپ میں یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے کہ آپ کی چاہتوں کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے, جس سے آپ کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی اور نیچرل خواہش ہے نا, جسے ہر شخص بلکہ ہر جانور بھی پورا کرنا چاہتا ہے, وہ ہے کھانا اور پینا. ہر چیز انسان سے برداشت ہوتی ہے, کھانے اور پینے کی چاہت پہ کنٹرول کرنا انسان سے برداشت نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات کی؟ تو اسلام نے 1 مہینے کے لیے کیا کہہ دیا؟ جو آپ کی سب سے مرغوب چیز تھی نا کھانا اور پینا, اسی پہ پابندی لگا. تبھی آپ دیکھیں روزے میں کتنا عجیب سا ہوتا ہے انسان. صبح آفس جانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ جو چائے پی کے جانے کی عادت تھی وہ چائے کیا ہو گئی. اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے پینے کا؟ ایسا ٹائم کھانے کا رکھا ہے جو دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ نہیں کھاتا. یعنی اللہ میاں نے اجازت دے بھی دی نا کھانے کی تو ایک سحری کے ٹائم پہ کھاؤ. آپ مجھے بتاؤ, آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہو, لوگوں کو کارڈ چھپواؤ, لوگ پوچھیں بھائی کتنے بجے آنا ہے, آپ کہہ سکتے ہو بھائی 2 بجے کھانا ہوگا, 4 بجے بھی ہو جاتا ہے. لوگ عصر کے بعد بھی کر دیتے ہیں کیا چائے سموسے ہو جائیں گے. آپ رات کو بھی لیٹ نائٹ بھی کر دیتے ہیں 12:30. کبھی آپ نے دیکھا 3:30 بجے آپ نے کارڈ پہ چھپایا ہو یہ ہمارے بچے کی شادی ہے, ولیمہ ہے, اور ٹائم کیا ہے صبح. تو آپ کہو گے بھائی آپ کھاؤ, آپ کا بچہ کھائے, ہم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ سو رہے. کتنی ٹینشن دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھانے کی ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ کھاتا نہیں ہے, تاکہ یہ اپنی خواہشات کے خلاف چلے. 1 مہینہ کی یہ ٹریننگ ہے. اور ایک گورے نے بتایا, ہمارے ایک ریلیٹو, گورے نے پوچھا نا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں. اس نے کہا یار یہ عقل سے بالاتر ہے کہ اتنی ٹینشن کروڑوں لوگ 1 مہینے تک, جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا بھی نہیں ہے, اس پر عمل کیسے کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر اسلام یہ حکم نہ دیتا نا اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لا پاس ہو جاتا کہ پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ لوگ 1 مہینہ بھوکے رہیں گے, میں کہتا ہوں 1 کروڑ تو دور کی بات, 1 لاکھ بھی اس قانون پہ عمل نہ کرتے, چاہے کتنے انعامات لگا دیتے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پر لوگوں کو اطمینان ہے کہ آپ نے جو آرڈر دیا یہ آرڈر کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. تو یہ جب تک اللہ کا کانسیپٹ نہ ہوتا اور اللہ کے اجر کا تصور نہ ہوتا, کروڑوں لوگوں کا 1 مہینے تک اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر دینا یہ ممکن نہیں تھا. ایسا آرگنائز ہونا ممکن ہی نہیں تھا. تو رمضان خود اسلام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اب آخری بات یہ کہ اللہ نے ہمیں ہماری خواہشات پہ جو کنٹرول کروایا ہے رمضان میں, اس کی حکمت اللہ نے بیان کی تاکہ تمہارے اندر برائیوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے
کہ جیسے ہم رمضان سے پہلے ہوتے ہیں رمضان کے بعد بھی بالکل ایز اٹ از اسی طرح ہوتے ہیں. 1.001% بھی ہم میں چینجنگ نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو رمضان سمجھ کے اور اس کی حکمتوں کو سامنے رکھ کے گزارتے نہیں. تو اس رمضان میں اور آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ٹریننگ کی نیت سے انشاءاللہ اس رمضان کو گزاریں گے. ہم کہیں گے اے اللہ جو چیزیں حلال تھیں اور انتہائی مرغوب تھی ہم جب تیری خاطر اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم یہ پریکٹس اس نیت سے کر رہے ہیں تاکہ جو چیزیں حرام ہیں اور ان کا چھوڑنا روٹی چھوڑنے سے آسان بھی ہے ہم پورے سال ان حرام چیزوں سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے. اس نیت سے رمضان آپ گزاریں گے تو انشاءاللہ رمضان آپ کی زندگی میں چینجنگ لے کر آئے گا. اور اگر یہ نیت نہیں کریں گے تو روزے تو آپ کے انشاءاللہ ہو جائیں گے لیکن جو روزوں کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. کولیسٹرول کم نہیں ہوگا, باقی مقصد کہاں سے حاصل ہوں گے؟ دیکھیں فاسٹنگ سے ہوتا ہے نا, آپ نتھر جاتے ہیں لیکن رمضان میں نہیں نتھرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے صبح سے لے کے شام تک پرہیز کیا ہے وہ افطاری میں جو کھانے کی اسپیڈ اور جس قسم کی چیزیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں تو رمضان میں جو مادی حکمتیں ہیں ان حکمتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. تو جیسے مادی حکمتوں کی پکوڑے کھانے اور سموسے کھانے سے ایسی کی تیسی ہوتی ہے روحانی حکمتوں کی ایسی کی تیسی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو ہم نے مادی طور پہ بھی اپنے آپ کو پہ کنٹرول کرنا ہے اور روحانی طور پہ بھی اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش